بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے دائر درخواستوں کی بڑی سماعت کے حوالے سے مکمل تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ پوری آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں کیا کچھ ہوا، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے خلاف جسٹس اطہر من اللہ صاحب بڑے متحرک نظر آئے کہ کوئی ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کی کارروائی ہو جائے اور ان کے خلاف کوئی حکم دیا جائے۔ تاہم چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی ریسکیو کو آ گئے اور ان کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ابھی تک صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ آئین کی خلاف ورزی اس وقت شروع ہوگی جب 90 روز گزر جائیں گے۔ 10 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، تو اس کے بعد 90 روز جو ہیں وہ 8 یا 9 نومبر کو بنیں گے۔ اس ٹائم تک وہ انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں، تو اس سے پہلے انہوں نے کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں کی، اور وہ 90 دن کے اندر وہ انتخابات کی تاریخ دینے کے پابند ہیں۔ تو ابھی تو 90 دن پورے نہیں ہوئے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے ہے کہ صدر مملکت نے کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تاہم جو فاروق نائک تھے وہ پیش ہوئے پیپلز پارٹی کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ صدر مملکت نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے یہ وہ، تاہم ان کی کوئی بات نہیں سنی گئی۔ جبکہ جو درخواست گزار تھے ان تمام سے بار بار پوچھا گیا کہ انتخابات کی تاریخ دینا تو صدر کا کام تھا، انہوں نے نہیں دی، تو پھر ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ آئین کی خلاف ورزی ہے وہ تو سیدھا اس کا آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ متعدد مرتبہ یہ کہتے رہے کہ جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، حکومت ہے، وہ الیکشن کمیشن ہے، وہ صدر مملکت ہیں، سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کسی کو مثال بنانا چاہیے۔ اور ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جب سجیل شہریار سواتی نے کہا کہ وہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار جو تھا وہ الیکشن کمیشن کے پاس تھا، صدر مملکت کا پاس نہیں تھا، تو اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تاریخ نہیں دی گئی اور ساری ذمہ داری آپ اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جب سجیل شہریار سواتی صاحب آئے روسٹرم پر الیکشن کمیشن کی جانب سے بطور وکیل دلائل دینے کے لیے، اور ان کے ساتھ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان اور ڈی جی لا ان کے ہیں محمد ارشد صاحب، وہ بھی موجود تھے۔ تو جب وہ روسٹرم پر آئے انہوں نے دلائل دینے شروع کیے ہیں، اور دلائل کے سٹارٹ میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم 11 فروری کو انتخابات کروانا چاہتے ہیں۔ حلقہ بندیوں کا کام جاری ہے جو کہ 29 نومبر کو ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم 54 روز کا ٹائم ہوتا ہے، تاہم ہم نے طے کیا ہے کہ کچھ دن اضافی بیچ میں چھٹیاں بھی آتی ہیں، سنڈے اور اس طرح، تو 11 تاریخ ہم کریں۔ اس پر چیف جسٹس نے انہیں پوچھا کہ کیا الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے ساتھ اس حوالے سے کوئی مشاورت کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو ان کے سیکرٹری بھی پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ آپ کے کھڑے ہیں تو آپ اس شخص کی وکالت نہ کریں جس شخص کا جو شخص آپ پر اعتماد نہیں کرتا ہے۔ تو چیف جسٹس نے انتہائی برہمی کا اظہار کیا ان پر، اور کہا کہ ابھی جائیں، ادھر سے ہٹیں یہاں سے اور نکلیں اور جائیں اور جا کے صدر مملکت سے مشاورت کریں، ان کو فون کریں، ان کے پاس جائیں اور مشاورت کر کے تاریخ کا اعلان کریں۔ تو اس کے فوری بعد پھر وہ جو پوری ٹیم تھی الیکشن کمیشن کی وہ روسٹرم چھوڑ کر سپریم کورٹ سے باہر نکل گئی، اور پھر انہوں نے ڈاکٹر سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان سے رابطہ کیا۔ پھر
اور وہ الیکشن کمیشن روانہ ہو گئے۔ تو چیف جسٹس نے پھر سماعت جو تھی وہ 2:15 بجے تک ملتوی کر دی اور کہا کہ وہ مشاورت کر کے آئیں کہ صدر سے وہ مشاورت کر کے اعلان اس کا کریں گے کہ نہیں، جس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے وقفے کے بعد آ کر بتایا کہ صدر الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان جو ہیں وہ صدر مملکت کے ساتھ مشاورت کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ جا کر ان سے مشاورت کریں گے اور تاریخ کا اعلان کریں گے۔ چیف جسٹس نے حکم لکھوایا کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ صدر کو عدالتی حکم 27 اکتوبر کا اور آج کا دونوں پہنچائیں گے اور ان کے ساتھ الیکشن کمیشن کی ملاقات کرائیں گے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور وہاں موجود رہیں گے، جس کے بعد چیف الیکشن کمشنر اور جو الیکشن کمیشن کے 4 ارکان وہ صدر مملکت سے ملاقات کے لیے گئے، جس میں اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان بھی موجود تھے۔ پھر مشاورت کے بعد وہ واپس چلے گئے اور خبریں یہی ہیں کہ ان کی کوئی فائنل نہیں ہوا ہے، اتفاق نہیں ہوا کسی تاریخ پر، اور 3 تاریخیں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے صدر صاحب کو تجویز کی ہیں، جس کے بعد پھر الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا اور پھر اٹارنی جنرل وہاں پہنچے۔ وہ اجلاس اٹینڈ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹارنی جنرل صدر مملکت کے پاس گئے، جس کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی اور کہا گیا کہ عدالتی حکم پر انہوں نے ملاقات کی الیکشن کمشنر سے اور ارکان سے، اور ہم نے اتفاق کیا ہے کہ جو عام انتخابات ہیں، قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے جنرل انتخابات وہ 8 فروری کو ہونے چاہیے۔ تو اس کے بعد تاریخ کا اعلان کر دیا گیا اور پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی یہی تاریخ کا اعلان اپنی پریس ریلیز میں کیا گیا کہ جو عام انتخابات ہیں وہ 8 فروری بروز جمعرات ہوں گے۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے اور حمایتی ان کے کہہ سکتے ہیں، اور جو یوٹیوبر ہیں ہمارے صدیق جان بھائی اور دیگر اس طرح کے، وہ اپنے یوٹیوب چینلز پر کہیں گے ویلاگز میں کہ صدر صاحب نے بڑا سٹینڈ لیا ہے اور انتخابات جو تھے وہ جو 6 مہینے ڈیلے سے ہو رہے ہیں ان میں 3 دن انہوں نے بچا لیے ہیں اور اب انہوں نے صدر نے اپنی بات منوا لی ہے۔ چلے ہم ایسی باتوں میں نہیں پڑتے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا اور صدر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے حکم میں کہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن اور صدر کے ساتھ تاریخ کا اعلان کریں اور پھر ہمیں کل کو آگاہ کریں۔ تو کل وہ آگاہ کر دیں گے اور بس امید ہے کہ یہی کہ چیف جسٹس صاحب جو درخواستیں تھیں 4 وہ ڈسپوز آف کر دیں گے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کو آج کی سماعت کے حوالے سے آگاہ کروں گا جو کہ بڑی ہنگامہ خیز بھی رہی۔ جو درخواست گزار تھے فاروق نائک صاحب آ جائے، انہوں نے کہا کہ میں پیٹیشنر بننا چاہتا ہوں، تاہم چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بس چھوڑیں پیٹیشنر بننے کو، ہم بیٹھیں، ہم آپ کو ویسے سن لیں گے۔ تو سماعت کے دوران جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ وکیلوں کی آج بھی بڑی کھچائی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ جو کھچائی ہوئی ہے وہ منیر احمد ایک وکیل ہیں لاہور کے، شاید وہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو انہوں نے اظہر صدیق نے بھی اور جو تھے منیر احمد انہوں نے ابصار عالم صاحب جو سابق چیئرمین پیمرا تھے ان کے خلاف انہوں نے درخواست دائر کی تھی اور جس درخواست پر ان کو چیئرمین پیمرا کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو گزشتہ روز ابصار عالم صاحب نے عدالت میں بتایا کہ مجھے اس طرح کی فریولس
قسم کی پٹیشنیں 3 میرے خلاف دائر کی گئی تھیں، لاہور میں ایک ہائی کورٹ میں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ، ایک سندھ ہائی کورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ والی تو واپس لے لی گئی تھی، جبکہ یہ 2 باقی تھیں، جس پر جب فیض آباد دھرنے کا معاملہ آیا اور اس طرح کے معاملات ہوئے، میں نے بات نہیں مانی تو وہ پیٹیشن جو تھی میری، اس پر مجھے لاہور ہائی کورٹ نے نااہل قرار دے دیا عہدے کے لیے اور مجھے عہدے سے ہٹا دیا۔ اور میں نے پھر سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی، اور ایک روز میں سماعت تھی تو لیٹ ہو گیا یا نہیں گیا، تو میں پہنچا ہوں سماعت پہ، تو جسٹس جو سابق چیف جسٹس ہے میاں ثاقب نثار، انہوں نے میری درخواست عدم پیروی کی بنا پر خارج کر دی۔ تو چیف جسٹس کو گزشتہ روز کی شکایت لگانے کے معاملے پر آج ان کا نام آ گیا، منیر احمد صاحب۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ منیر احمد کون ہے، ان کے وکیل کون ہے؟ تو وہ انور منصور خان جو سابق اٹارنی جنرل ہیں، وہ روسٹرم پر آ گئے۔ گزشتہ سماعت پر انہوں نے کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دیے تھے، اور چیف جسٹس نے ان کو کہا تھا کہ آئندہ سماعت پر آپ اسلام آباد آئیں گے، ویڈیو لنک نہیں ہوگی۔ تو آج وہ آ گئے اسلام آباد میں، تو کتابیں لے کے وہ روسٹرم پر آئے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کس کے وکیل ہیں؟ آپ کے موکل کے خلاف تو گزشتہ روز جو ہے وہ ابصار عالم نے سنجیدہ الزامات لگائے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست گزار موجود ہے، نہ وکیل موجود ہے۔ چیف جسٹس نے انور منصور سے پوچھا کہ منیر احمد کی طرح، انہوں نے کہا وہ لاہور میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آئے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا یہ اس کا مجھے نہیں پتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فون کر کے انہوں نے انگیج کیا ہے۔ چیف جسٹس نے ان سے یہ بھی مکالمہ کیا کہ آپ کیا اس کیس میں پروفیشنلی آپ کو انگیج کیا گیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کیا لیٹر لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کون سے ٹیکس ایسوسیٹس اور یہ وہ، اور اس میں اتنے وکیل لکھے ہوئے ہیں، اظہر صدیق ایڈوکیٹ، آمنہ ملک پتہ نہیں، اور چودھری رشید، اور پتہ نہیں کون کون سے ایڈوکیٹ لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس پر انور منصور کا کہنا تھا کہ میں نے نہ پیٹیشن فائل کی ہے، اور نہ میں پہلے وکیل تھا، مجھے بعد میں فون پہ وکیل کیا گیا ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے ان پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کا وکالت نامہ کہاں ہے؟ اس پر انہوں نے انور منصور کا کہنا تھا کہ یہ تو معاملات ایڈوکیٹ آن ریکارڈ دیکھتے ہیں، میں نے تو آج تک کبھی کوئی اس طرح وکالت نامہ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فون کر کے وکیل کیا گیا ہے۔ انور منصور کا کہنا تھا کہ عدالت اگر نہیں سننا چاہتی تو پھر میں واک آؤٹ کر جاتا ہوں۔ اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جیسا وہ چاہیں وہ کریں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ منیر احمد سمجھتے ہیں کہ وہ سین کے پیچھے چھپ کر عدالتی پروسیس کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم انہیں فکس کرنا بھی جانتے ہیں، ہم انہیں نوٹس دیتے ہیں۔ جبکہ جو پھر انور منصور تھے وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کوئی دلائل شلائل نہیں دیے۔ تو یہ اس طرح کے جو فریولس قسم کی جو پٹیشنیں دائر کرتے ہیں، ٹاؤٹ قسم کے وکیل ہیں، تو امید ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ایسے سارے لوگوں کا ان کو ٹھیک کریں گے، فکس کریں گے، اور ان کے لائسنس منسوخ کریں گے، اور ان کو وکالت سے باہر کریں گے۔ جو سردار سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں سردار طارق مسعود صاحب، ان کے خلاف بھی جو یہ آمنہ ملک ہیں، کوئی درخواست گزار ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا ہے کوئی کرپشن کا اور اس طرح، تو وہ بھی یہی اظہر صدیق کی کلوئی کی ہیں، جو آج جسٹس فائز صاحب نے جن لوگوں کے نام پڑھ کر سنائے نا، ان میں ان کا نام بھی شامل تھا۔ تو یہ اس طرح ہو گیا۔ اس کے بعد پھر باقی چیزیں جو ہوئیں وہ یہ تھیں، سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے وکلاء سے سوال کیا کہ پہلے دلائل کون دے گا۔ اس پر پی ٹی آئی وکیل بیرسٹر سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ پہلے مجھے دلائل دینے کا موقع دیں۔ تحریک انصاف کے وکیل نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنی استدعا 90 دن میں انتخابات کرانے تک محدود کر لی ہے۔ آئین کے مطابق اسمبلیاں تحلیل ہونے سے 90 دن میں انتخابات ہونا لازم ہیں۔ چیف جسٹس نے علی ظفر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ 90 دن میں انتخابات کی استدعا تو پھر غیر مؤثر ہو گئی۔ پچھلی سماعت پر کہہ دیا تھا کہ 90 دن میں اب انتخابات ممکن نہیں۔ وکیل علی ظفر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی صرف انتخابات چاہتی ہے، انتخابات کیس سے بنیادی حقوق جڑے ہیں۔
چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سوال کیا کہ کسی کو بنیادی حقوق کے نقطے پر اعتراض ہے، عدالت میں بنیادی حقوق کے نقطے پر اٹارنی جنرل سمیت کسی فریق نے اعتراض نہیں کیا۔ علی ظفر نے کہا کہ انتخابات نہیں ہوں گے تو نہ پارلیمنٹ ہوگی نہ قانون بنے گے۔ انتخابات کی تاریخ دینا، شیڈول دینا دو الگ چیزیں ہیں۔ الیکشن کی تاریخ دینے کا معاملہ آئین میں درج ہے۔ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن سے مشاورت کے لیے خط لکھا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ صدر نے خط میں لکھا کہ عدالت انتخابات کے معاملے کو دیکھے۔ کیا صدر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے معاملے کا نوٹس لے؟ وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ صدر نے خط میں لکھا کہ عدالت میں جائزہ لے سکتی ہے، عدالت بھی جائزہ لے سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ صدر نے خط میں انتخابات کی کوئی تاریخ نہیں دی۔ کیا صدر مملکت نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی؟ وکیل پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ صدر نے انتخابات سے متعلق مشاورت کر کے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ سماعت کے دوران جسٹس صدر منالہ نے کہا کہ اسمبلیاں 9 اگست کو تحلیل ہوئیں تو صدر نے الیکشن کمیشن کو خط 13 ستمبر کو کیوں لکھا؟ صدر مملکت نے 15 اگست کو الیکشن کمیشن کو خط کیوں نہیں لکھا؟ بلکہ جسٹس صدر منالہ کا کہنا تھا کہ جس تاریخ کو اسمبلی توڑی ہے 10 اگست کو، تو اسی تاریخ کو انہیں خط لکھنا چاہیے تھا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ صدر مملکت نے زبانی ہی سپریم کورٹ کو معاملے کا نوٹس لینے کا کہا۔ صدر نے آئین آرٹیکل 186 میں ایڈوائزری دائرہ اختیار میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ صدر نے خط الیکشن کمیشن کو لکھا، سپریم کورٹ کو نہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہے۔ کیا تاریخ دینے کے لیے صدر کو وزیر اعظم سے مشورہ کرنا ضروری ہے؟ وکیل علی ظفر نے کہا کہ صدر اسمبلی تحلیل کرے تو 90 دن کے اندر انتخابات کی تاریخ دیں گے، مشاورت ضروری نہیں، صدر کا اپنا آئینی فریضہ ہے کہ وہ تاریخ دے۔ سماعت کے دوران جسٹس صدر منالہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صدر کو الیکشن کی تاریخ دینے کا کہا۔ وکیل علی ظفر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے تو صدر کو کہا کہ تاریخ دینا آپ کا اختیار نہیں بلکہ ہمارا اختیار ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا وہ خط دیکھ سکتے ہیں جس میں صدر نے تاریخ دی؟ صدر نے جس خط میں تاریخ دی وہ کہاں ہے؟ بعد ازاں پی ٹی آئی وکیل نے صدر مملکت کا خط پڑھ کر سنایا۔ جسٹس صدر منالہ نے کہا کہ صدر نے تاریخ دینے کا حکم دینا ہے، حکومت نے اسے نوٹیفائی کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے اسے نوٹیفائی کرنا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اسمبلی 9 اگست کو تحلیل ہوئی، اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں۔ صدر نے تاریخ نہیں دی تو کیا ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ انتخابات اہم معاملہ ہے، مگر جس نے تاریخ نہیں دی اس پر توہین عدالت کا نوٹس کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے دلائل تو یہ ہیں کہ صدر نے تاریخ نہیں دی تو کارروائی کریں۔ آپ اسی سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں نا جس کے لیڈر کو صدر نے اپنا لیڈر کہا۔ چند دن پہلے انہوں نے انٹرویو میں کہا، آپ اپنے لیڈر کو کہیں کہ وہ صدر کو کال کر کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرا دیں۔ وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ سے متعلق خط مبہم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے تاریخ نہ دے کر آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی؟ کیا سپریم کورٹ آئین کے تحت انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار رکھتی ہے؟ اگر تاریخ صدر نے دینا ہے تو عدالت کیا انہیں ہدایت دے؟ فرض کریں صدر تاریخ کا اعلان نہ کریں تو کیا ہم ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں؟ علی ظفر کا اس پر کہنا تھا کہ آپ کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں صدر آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جسٹس صدر منالہ نے کہا کہ علی ظفر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور صدر انتخابات کی تاریخ دینے کے پابند ہیں، آپ کا کہنا ہے کہ ہر روز تاخیر سے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کے تحت تاریخ دینے کا اختیار اسے حاصل ہے۔ کیا آپ نے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کو چیلنج کیا ہے؟ صدر نے تاریخ دینا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کو نوٹیفائی کرنا ہے، الیکشن کمیشن کچھ بھی کہے۔ علی ظفر آپ کہتے ہیں کہ صدر کو تاریخ دینی چاہیے۔ پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ تاریخ دینا صدر اور الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن مشاورت کے لیے نہیں بھی آیا تھا تو صدر تاریخ کا اعلان کر دیتے، صدر نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا صدر نے الیکشن کے 24 اگست کے خط کا جواب دیا الیکشن کمیشن کے؟ علی ظفر نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ صدر کو انفرادی طور پر نہ دیکھا جائے بلکہ صدر مملکت کے طور پر دیکھا جائے۔
صدر کے مطابق انتخابات کی تاریخ 7 نومبر بنتی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ صدر فرد نہیں بلکہ ادارہ ہے، صدر نے کہاں پر انتخابات کی تاریخ دی یہ بتا دیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آئین واضح ہے کہ تاریخ صدر کو دینا تھی، آئین کی خلاف ورزی 7 نومبر کو ہو جائے گی، 7 نومبر کو انتخابات نہ ہونے سے ہر دن آئین کی خلاف ورزی شمار ہوگا۔ علی ظفر نے عدالت میں کہا کہ میرا کیس یہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ صدر کو تمام طریقہ کار معلوم تھا، صدر کو آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہے، لیکن آپ بتا دیں کہ انہوں نے تاریخ کب دی۔ صدر مملکت کی گنتی درست تھی کہ اسمبلی تحلیل ہونے سے 99واں دن 6 نومبر ہے۔ صدر مملکت نے تاریخ نہ دے کر خود آئین کی خلاف ورزی کی۔ علی ظفر نے کہا کہ اب ہر شخص آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہر شخص نہیں، آپ بولیں کہ صرف صدر آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ علی ظفر نے کہا کہ وزارت قانون نے رائے دی کہ صدر مملکت تاریخ نہیں دے سکتے، 90 دنوں کا شمار کیا جائے تو 7 نومبر کو انتخابات ہونے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ صدر مملکت کو الیکشن کمیشن کو خط لکھنے میں اتنا وقت کیوں لگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب صدر نے ہم سے کچھ کہا نہیں تو پھر آپ خط ہمارے سامنے کیوں پڑھ رہے ہیں۔ صدر کے خط کا متن بھی کافی مبہم ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے وکیل الیکشن کمیشن سجیل شہریار سواتی سے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے کیا انتخابات کی تاریخ دی، جس پر وکیل نے بتایا کہ ملک میں عام انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے شیڈول سے متعلق سپریم کورٹ کو آگاہ کیا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ 29 جنوری کو حلقہ بندیوں سمیت تمام انتظامات مکمل ہو جائیں گے اور 11 فروری کو ملک بھر میں انتخابات ہوں گے۔ وکیل کی جانب سے تفصیلات میں بتایا گیا کہ 3 سے 5 دن حتمی فہرستوں میں لگیں گے اور 5 دسمبر کو حتمی فہرستیں مکمل ہو جائیں گی۔ 5 دسمبر سے 54 دن گنے جائیں تو 29 جنوری بنتی ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ انتخابات میں عوام کی آسانی کے لیے اتوار ڈھونڈ رہے تھے۔ 4 فروری کو پہلا اتوار بنتا ہے جبکہ دوسرا اتوار 11 فروری کو بنتا ہے۔ ہم نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ 11 فروری والے اتوار کو الیکشن کروائے جائیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ جو بھی تاریخ حتمی آئے گی اس پر الیکشن کمیشن کو پابند کریں، مزید آگے پیچھے نہ ہو۔ ہم الیکشن کمیشن کا کام خود نہیں کریں گے مگر انہیں پابند کریں گے۔ جبکہ دوران سماعت چیف جسٹس نے درخواست گزار، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، منیر احمد کا معاملہ، اور ایک عباد الرحمان لودھی صاحب جو سابق جج تھے ہائی کورٹ لاہور کے، انہوں نے پیش ہو کر کہا کہ وہ صرف بتانا چاہتے ہیں کہ جو شیڈول ہے وہ 54 کی بجائے 64 دن ہوگا جس میں انتخابات سارا پروسیس ہوگا۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو عابد زبیری صاحب تھے ان کے ساتھ بھی کافی کھچائی ان کی چیف جسٹس نے ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جو آپ آرڈر 14 مئی کا پڑھ رہے ہیں یہ آرڈر کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے آپ یہ کہیں سے نہیں پیش کر سکیں گے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ صدر نے 186 کے تحت ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کرتے ہوئے متعدد مرتبہ عدالت سے ماضی میں رائے طلب کی، کیا اس انتخابات کے معاملے میں بھی کوئی رائے طلب کی تھی کہ نہیں، تو پھر انہیں بتایا گیا کہ کوئی رائے طلب نہیں کی گئی۔ جبکہ چیف جسٹس نے جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے جو 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دینے کا حکم دیا تھا حکومت کو، اس کا بھی مذاق اڑایا، اور انہوں نے کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ 21 ارب دینے کا حکم جاری کرے۔ تو ناظرین، یہ سب کچھ آج آپ کو میں نے بتا دیا آج کی سماعت کا۔ گزشتہ روز کی سماعت بھی سنی تھی میں نے، دھرنا کیس کی، ٹائم نہیں مل سکا اس پر پروگرام کرنے کے لیے، اس پر معذرت خواہ ہوں، اور کل پھر عدالت جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کل کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، اور پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔